یہ کلاس 9 کی سندھی کا چیپٹر نمبر 6 ہے، مولانا دین محمد وفائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج اس کے سبق کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سندھ جی سرزمین پنहिंजी تاریخ جی مختلف دورن केतिरनि ऐं बुज़ुर्ग मुहिब वतन ऐं इंसान दोस्त शख्सियतन की जन्म ॾिनो आहे। सिंध की सरजमीन ने अपनी तारीफ के मुख्तलिफ अदवार में कई बुज़ुर्ग मुहिब वतन और इंसान दोस्त शख्सियतों को जन्म दिया। इन्हनि बाकमाल हस्तियन जी पुरखलूस ऐं बेइंतिहा कोशिश सबब सिंध जो नालो हमेशा रोशन रहंदो आयो आहे। इन्हीं बाकमाल हस्तियों की पुरखलूस और बेइंतहा कोशिशों की वजह से सिंध का नाम हमेशा रोशन रहता आया है। इन्हनि शख्सियतनि न रगो हुते जी मखसूस तहज़ीब ऐं तमद्दुन क़ाइम रखियो पर इंसानी तहज़ीब जी इर्तिका जो खंदा पेशानी सां अदरभाव कियो। इन शख्सियतों ने ना सिर्फ यहाँ की मखसूस तहज़ीब और तमद्दुन को कायम रखा बल्कि इंसानी तहज़ीब के इर्तिका को खंदा पेशानी से खुशामदीद भी कहा। अहिड़ी तरह हिन ख़ित्ते जी रिहाकनि की दुनिया जी सुधड़ियल मुल्कनि जी दर्जे ती पहुँचाइण जो कोशिशुनि कियुनि। इस तरह इन्होंने इस खित्ते के रहने वालों को दुनिया के तहज़ीबी याफ्ता मुल्कों के दर्जे तक पहुँचाने की कोशिश की। इहो ई सबब आहे जो केन अज ब इज़्ज़त ऐं एहतराम जी निगाह सां डटो वेही थो। यही वजह है कि इनको आज भी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ब सिंध जी अहिड़ियन ऐं आला शख्सियतुनि मां हिकु हो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई भी सिंध की ऐसी ही आला शख्सियतों में से एक हैं जिन जी इल्मी ऐं अदबी कारनामनि ती जेतिरो बानाज़ कुजे ओतिरो घटि आहे। जिनके इल्मी और अदबी कारनामों की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सिंदस विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक 4 अप्रैल 1994 ईस्वी ती सिंदस अबाणी गोट कटी अर्फ नबी आबाद ताल्लुक़ घड़े यासीन में थी। उनकी विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक 14 अप्रैल 1894 को इनके आबाई गांव कटी अर्फ नबी आबाद तहसील घड़ी यासीन में हुई। सिंदस वालिद जो नालो खलीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद हो ऐं पाण ज़ात जो भट्टी हो। उनके वालिद का नाम खलीफ़ा हकीम गुल मोहम्मद था और वो ज़ात से भट्टी थे। मौलाना जी ओइली तालीम सिंदस वालिद साहब जी नज़र हेठ थी। मौलाना मोहम्मद दीन वफ़ाई की इब्तिदाई तालीम उनके वालिद साहब की नज़रदारी में हुई, निगरानी में हुई, जिन्हनि में फ़ारसी जा इब्तिदाई किताब पढ़ियाइन, जिसमें उन्होंने फ़ारसी की इब्तिदाई किताबें पढ़ीं। यहाँ 9 वरियन जी जमार में मस हियस ता पियो जो सायो सर तां कुझे वेस ऐं सिंदस पालना जो समूरो बार सिंदस वालदा जी कुल्हनि ते अचे पियो। अभी वो 9वीं जमात के तालिब इल्म थे कि उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया और उनके पालने का सारा बोझ उनकी वालदा के कांधों पर आ गया। अहिड़ी हालत में बा पाण तालीमी सिलसिले की ख़त्म न कियाइन। इस हालत में भी उन्होंने तालीमी सिलसिला ख़त्म नहीं किया। फ़ारसी जी रहियल तालीम पंहिंजी अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलिम वट रही पूरी कियाइन। फ़ारसी की बाकी तालीम अपने अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलिम से पूरी की। इन का पोए इसके बाद अरबी जी तहसील लाए मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई जी मदरसी गोट सोनी जतोई तालुकी लाड़कानी में वेही दाख़िल थियो ऐं उते 5 साल रहियो। इसके बाद अरबी की तहसील के लिए मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई के मदरसे गोट सोनी जतोई ताल्लुक़ लाड़काना में दाखिल हुए और वहाँ 5 साल रहे। इन्हीं अरसे में अरबी जी तालीम मुकम्मल कियाइन और इसी अरसे में अरबी की तालीम को मुकम्मल किया। तालीम ख़त्म करी पंहिंजी उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर जी मशवरी सां सिंध मदरसे कराची में अचे उस्ताद थियो। तालीम ख़त्म करने के बाद अपने उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसा कराची में उस्ताद मुकर्रर हुए ऐं उते 2 सालन ताईं और वहाँ 2 साल रहे। हुते सिंदस मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनुल्लाह भट्टाई सां थी। वहाँ उनकी मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनुल्लाह भट्टाई से हुई, जिन्हनि जी सोबत मां केस घणो फैज़ हासिल थियो, जिनकी सोबत में उन्होंने बहुत फैज़ हासिल किया।
انہی وچ میں سندس علمی نامچار سجے سندھ میں پکھڑجی ویو۔ اس دوران ان کی علمی قابلیت پورے سندھ میں پھیل گئی، جنہن کا متاثر تھی رانی پور جی جیلانی پیرن کھگس پنہنجن صاحبزادن جی تعلیم لائے رانی پور گھرائیو۔ اس علمی قابلیت سے متاثر ہو کر رانی پور کے بزرگوں نے اپنے شہزادوں کی تعلیم کے لیے انہیں دعوت دی۔ ہتے پاڻ بن سالن تائیں رہیو، وہاں یہ 2 سال رہے۔ ان کا پوئے ٹلہ جی مشہور راشدی بزرگ حاجی امام الدین شاہ کیس پنہنجن فرزند جی تعلیم لائے دعوت ڈنی۔ اس کے بعد ٹلہ شہر کے راشدی بزرگ حاجی امام الدین شاہ نے اپنے صاحبزادوں کی تعلیم کے لیے مولانا صاحب کو دعوت دی۔ ٹلہ میں رہن والی دور میں سندس واقفیت حاجی امام الدین راشدی جی وڈی بھاؤ علامہ سید رشید اللہ شاہ جھنڈے واری ساں تھی۔ ٹلہ میں قیام کے دوران ان کی ملاقات حاجی امام الدین راشدی کے بڑے بھائی علامہ سید رشید اللہ جھنڈے والے سے ہوئی، جنہن صحبت ऐं علم رہاڑین ماں مولانا صاحب کی نہایت گھڑوں فیض حاصل تھیو۔ ان کی صحبت اور علمی گفتگو سے مولانا صاحب کو بہت فیض حاصل ہوا۔ ہیو اوہ زمانہ ہو جڈن پہرین مہا بھاری لڑائی ہلندو ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ عظیم جاری تھی۔ ان کرے دنیا جو ہر ہک ماڑو حیران ऐं پریشان ہو۔ اس لیے دنیا کا ہر شخص حیران اور پریشان تھا۔ سندھ جی حالت با کا چگی کانا ہی، سندھ کی حالت بھی بہت اچھی نہیں تھی۔ جیٹو ٹیک جنگ جی تباہین کا بچاؤ ہو، حالانکہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا ہوا تھا، پر انگریزن جی غلامی جی کرے جیکی جذبہ ماڻهن جی دلین میں ابھری رہیا ہیا، وہی جنگ جی ختم تھیڻ کا پوئے یکدم ظاہر تھی پیا۔ لیکن انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے جو جذبات لوگوں کے دلوں میں ابھرے تھے وہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد اچانک ظاہر ہوئے۔ ہن سلسلے میں جیکا تحریک سپنی کا اگری ہی، اس سلسلے میں جو تحریک سب سے آگے پیش تھی، ساہی خلافت تحریک جین تا۔ ہن تحریک جو تعلق خاص طرح مسلمانن ساں ہو، جیسا کہ اس تحریک کا تعلق خاص طرح سے مسلمانوں سے تھا، اس لیے تحریک کے شروع ہوتے ہی تنہن کری تحریک جی شروع تھیندی، مولانا صاحب ٹلہ شریف جی الوداع چی ہن تحریک میں شامل تھی ہوئی۔ اس لیے تحریک کے شروع ہوتے ہی مولانا صاحب ٹلہ شریف کو الوداع کہہ کر اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ انگریزن ہن تحریک کی دبائڻ لائے کن لالچی مولویوں کا خلافت جی مسئلے خلاف فتواؤں وٹے ایک رسالے جی صورت میں شائع کرائیوں۔ انہی رسالے جی چھپجण سبب سندھ میں تحریک کی نقصان پہنچائڻ جو سخت اندیشو ہو۔ انگریزوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے کچھ لالچی مولویوں سے خلافت کے مسئلے کے خلاف فتوے لیے، ایک رسالے کی صورت میں شائع کروائے، اور اس رسالے کے چھپنے کی وجہ سے سندھ میں تحریک کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ تھا۔ مولانا وفائی اہا گالا ہکدم محسوس کی ऐं سکر ماں نکرندڑ اخبار الحق جی مالک شیخ عبدالعزیز ساں گڈ جی ان رسالی خلاف کم شروع کیائیں۔ مولانا دین محمد وفائی نے یہ بات فوراً محسوس کی اور سکھر سے نکلنے والے اخبار الحق کے مالک شیخ عبدالعزیز کے ساتھ مل کر اس رسالے کے خلاف کام شروع کیا۔ ساگی وقت سندھ جی مرد مجاہد مولانا سید تاج محمد امروٹھی جی نظرداری ہیٹھ انہی رسالی جی رد میں ایک رسالو تیار کیائیں، جیکو مارچ 1920 عیسوی میں لاڑکانڑی جی خلافت کانفرنس جی موقع تی تقسیم کیو ویو۔ اسی دوران سندھ کے مرد مجاہد مولانا سید تاج محمد امروٹھی کی زیر نگرانی اسی رسالے کی مخالفت میں ایک رسالہ تیار کیا، جو کہ مارچ 1940 میں لاڑکانہ کی کانفرنس کے موقع پر تقسیم کیا گیا۔ انہی کانفرنس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی ऐं مولانا شوکت علی شریک تھیا ہیا۔ جلد ہی مولانا وفائی کی جمعیت العلماء سندھ جو ناظم مقرر کیو ویو، جنہن کرے پاڻ ہمیشہ لائے کراچی میں رہائش اختیار کیائیں۔ اسی کانفرنس میں مولانا ابو کلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی اور مولانا شوکت علی شریک ہوئے تھے۔ جلد ہی مولانا وفائی کو جمعیت العلماء سندھ کا ناظم مقرر کیا گیا، جس سے آپ نے ہمیشہ کے لیے کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ مارچ 1920 عیسوی کا الوحید اخبار جاری تھی۔
ان میں مولانا اسٹنٹ ایڈیٹر تھی کم کرن لگو۔ مارچ 1920 سے الوحید اخبار جاری ہوا، اس میں مولانا اسٹنٹ ایڈیٹر بن کر کام کرنے لگے۔ ان سا گڈ 1923 عیسوی میں رسالہ توحید ب جاری کیائن۔ اس کے ساتھ ساتھ 1923 میں رسالہ توحید بھی جاری کیا گیا، جنہن میں علمی تاریخی مذہبی مضمون شائع تھیڑ لگا، جس میں علمی تاریخی اور مذہبی مضمون شائع ہونے لگے۔ شروعات میں ہیو رسالہ گھڑو وقت ہلے کین سگو، ابتدا میں یہ رسالہ زیادہ وقت نہ چل سکا۔ 1930 عیسوی میں وری توحید جاری کیائن۔ 1930 میں پھر توحید جاری کیا گیا، جو سندس حیاتی تائن ہلندو رہیو، جو آپ کی زندگی تک پورے آب و تاب سے جاری رہا۔ 1936 عیسوی میں جڈن سندھ بمبئی کا جدا تھی صوبی جی حیثیت اختیار کی، تڈن الوحید جی سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا صاحب خاص دلچسپی ورتی۔ 1936 میں جب سندھ نے بمبئی سے جدا ہو کر صوبے کی حیثیت اختیار کی، تب الوحید کا سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں مولانا صاحب نے خاص دلچسپی لی۔ 1939 عیسوی میں مولانا عبید اللہ سندھی ضلع وطنی کا واپس آیو ऐं سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی جی تعلیم جا مرکز کھولیائن۔ 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی ضلع وطن سے واپسی آئے اور سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کے مرکز کھولے۔ مولوی وفائی انہن مرکزن جی کامیابی لائے سرگرم کارکن تھے کم کیو۔ مولانا وفائی نے ان مرکزوں کی کامیابی کے لیے سرگرم کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ مولانا وفائی نہ رگو دین جو عالم ہو پر کیس تاریخ جغرافیہ ऐं لغت تی پڑ دسترس ہی۔ مولانا وفائی نہ صرف دین کے عالم تھے بلکہ انہیں تاریخ، جغرافیہ اور لغت پر بھی دسترس حاصل تھی۔ الوحید اخبار میں ماہوار توحید رسالی جو ہر پرچو سندس قومی خدمت ऐं علمی خواہ ادبی حیثیت جو بہترین مثال آہے۔ الوحید اخبار اور ماہنامہ توحید رسالے کا ہر پرچہ ان کی قومی خدمت اور علمی خواہ ادبی حیثیت کی بہترین مثال ہے۔ انہی اخبار ऐं رسالے جی ذریعے مولانا صاحب سندس جی دینی، علمی، سماجی ऐं سیاسی فلاح ऐं بہبود بابت ہر ہک علمی قدم کا سندھ جی بچی بچی کی واقف ऐं سجاگ کرن لائے جیکا کوششیں کی، انہن کی ڈسی سندس حب الوطنی ऐं علمی بزرگی جو ڈاکو دل تھی جمی ویئی تھو۔ اس اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کی دینی، علمی، سماجی اور سیاسی فلاح بہبود کے متعلق ہر ایک علمی قدم سے سندھ کے بچے بچے کو واقف اور بیدار کرنے کے لیے جو کوششیں کیں، اس کو دیکھ کر ان کی حب الوطنی اور علمی سربلندی کی دھاک دل پر چھا جاتی ہے۔ مولانا صاحب ٹھیاڑو کتاب پڑھ لکھیا جن کی ایک خاص درجہ حاصل آہے۔ مولانا صاحب نے تقریباً 30 کتابیں بھی لکھی جن کو سندھی ادب میں خاص مقام حاصل ہے۔ اسلام جو ہی خادم، عالم، ادیب ऐं مجاہد ماہ جمادی الاخر 1869 ہجری مطابق اپریل 1950 عیسوی میں رحلت کری وئی حقیقی محبوب سا ملیو۔ اسلام کے یہ خادم، عالم، ادیب اور مجاہد ماہ جمادی الاخر 1969 میں رحلت فرما کر اپنے حقیقی محبوب سے جا ملے۔